اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا ہے تو ہم نے اس کی حفاظت ہر طرف سے کرنی ہے۔ صنعت اور معیشت اگر ہم مضبوط کریں گے تو پاکستان محفوظ ہوگا۔ پاکستان محفوظ ہوگا تو پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں ہمیں وقت مل جائے گا۔ اگر میں یو ایس کی بات کروں جو 200 سال سے جنگ میں ہے، اسی لیے وہ ترقی یافتہ ممالک میں صفے پوری دنیا میں سب سے اوپر ہے۔ اس کا جی ڈی پی سٹرانگ ہے، اس نے ہر طریقے سے اپنے جی ڈی پی کو، اپنی اکانومی کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر وہ کام کیا، ہر وہ قدم اٹھایا جس کے لیے اس کی معیشت مضبوط ہو۔ اگر اس نے اسلحہ بیچنا ہے، اس نے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ مسلط رکھی، اپنا اسلحہ بیچا اپنی معیشت مضبوط کرنے کے لیے۔ لیکن جن علاقوں میں جنگ نہیں تھی وہاں اس نے فوڈ انسیکیورٹیز کریٹ کی تاکہ وہ اپنی گندم اور دوسری فصلیں اس ملک کو بیچ سکے، اور فوڈ جہاں انسیکیورٹیز ہے تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے 1954 میں ایک پالیسی کریٹ کی جس کا نام تھا PL480۔ اس پالیسی کے تحت پاکستان اس وقت 1954-55 میں خود کفیل تھا گندم میں۔ ہندوستان کی ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی گندم امپورٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس پالیسی کے بعد پاکستان میں صدر ایوب صاحب نے 1958 میں لینڈ ریفارم کے نام سے ایسی پالیسی نکالی جس کے بعد پاکستان میں گندم بڑے لینڈ لارڈز نے گندم نہیں لگائی، اور 1959-60 سے لے کے 71 تک مسلسل پاکستان نے گندم یو ایس اے سے امپورٹ کی، جس کے اوپر قرض ہم پاکستانیوں پہ چڑھا۔ ہم پاکستانیوں نے گندم خرید کے اس کی کیش پیمنٹ کی، لیکن آج بھی ہم اس کے اوپر سود اور سود کے اوپر سود اور قرض ہم پہ چڑھتا جا رہا ہے، سود پے کرتے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم پہ سود چڑھ رہا ہے اس PL480 کے تحت۔ یہ ہے ہماری ہسٹری کہ یو ایس اے نے اگر اپنی نیشنل سیکیورٹی کو دیکھنا ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس اے اتنا مضبوط نہیں، لیکن پھر بھی اس نے پوری دنیا پہ اپنی اجارہ کرنے کے لیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے فوڈ انسیکیورٹیز دنیا میں کریٹ کی، اور بعد میں ان کو فوڈ سپلائی کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈالر کی ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہوئے آج بھی وہ ان ممالک سے ڈالر لے رہا ہے۔ نیشنل ٹیررزم کہہ لیں اس کو، نیشنل انسیکیورٹیز کہہ لیں۔ اس وقت ہم پاکستان کو، ایک طرف تو انڈیا پاکستان کی جنگ ہے جس میں معیشت اثرات ہیں، دوسری طرف سندور پارٹ 2 کی طرف پلاننگ ہو رہی ہے، اور تیسری طرف مئی 28 آ رہا ہے۔ 11 مئی 1999 سے 28 مئی 99 کا سفر کیا تھا؟ ناظرین، اس سلسلے میں آج ہماری ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہیں کرنل سیف قریشی صاحب، انشاءاللہ ان سے بات ہے۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو سو مچ سر، آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، فوڈ انسیکیورٹی کیسے کریٹ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ نیشنل انسیکیورٹیز کیسے کریٹ کی جاتی ہیں، اور ہم نے چونکہ بہت سے محاذوں پہ ہماری آرمی اور ہماری گورنمنٹ لڑ رہی ہے، تو ہر محاذ کے اوپر ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہر محاذ کا جواب دینا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، دنیا میں اس وقت پانی کی شارٹیج ہے۔ 17 ملک تو ایسے ہیں جو کہ ایکیوٹ شارٹیج ڈکلیئر ہوئی ہے، جہاں کہ جلد یا بدیر قحط کا سما ہوگا اگر وہ ملک اپنے پانی کی حالت کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ پاکستان 14ویں نمبر پہ ہے، اللہ، انڈیا بھی شامل ہے اس میں، اور ملک بھی ہیں۔ یہ ریڈ لائٹ آن ہے پاکستان کے لیے۔ میں یہ عرض کروں، میں اس کو جتنا اسٹڈی کیا پچھلے چند سال میں، تو مجھے خوفناک قسم کی فیکٹس اور فگر سامنے آئے۔ لاہور کی حد تک میں یہ عرض کروں کہ ایک وقت تھا کہ جب اس کی جو پانی کی ڈیپتھ تھی وہ اتنی تھی کہ آپ کمفرٹیبلی اپنے ایک اور سینچری گزار سکتے تھے، پانی استعمال، صاف پانی، پینے والا پانی۔
ظلم یہ ہوا کہ ایک تو ہم نے پینے والے پانی کو پلیوٹیڈ کر دیا، زہر آلود کر دیا، انڈسٹریل ورلڈ ویسٹ اس میں ڈالے، ہم نے ہیومن ویسٹ ڈالے، اپنے باتھ روم، اپنے گٹر، اپنے سیوریج ٹھیک کرنے کی بجائے ٹھیکیداروں نے پیسے کھائے، اور وہ سیوریج اور باتھ روم وہی پرانی پچھلے 50 سال سے بھی پرانی پائپ لائنیں پڑی ہوئی تھیں جو کہ پنچر ہوئیں، ڈیمیج ہوئیں، اور ڈرنکنگ واٹر اور دوسرا مکس ہوا۔ اس وقت بھی آپ کے شہر میں، نہ صرف لاہور میں، بے شمار شہروں میں پاکستان میں واٹر، ڈرنکنگ واٹر اویلیبل نہیں ہے۔ سر فوڈ اور انسیکیورٹی کے لیے جی میں آتا ہوں، اس میں ڈرنکنگ واٹر کی انڈسٹری چل پڑی سیٹھوں کی، ہاں جی ہر بندہ پاکستان میں پانی کی باٹل اٹھائے پھر رہا ہے۔ ایسے یہ تمہارا حال ہے۔ جن کے پاس چشموں کا پانی سے لے کے ٹیوب ویل کے پانی تک ہر قسم کا ڈرنکنگ سویٹ واٹر ایک جگہ نہیں، لاکھوں جگہ اویلیبل تھا، ہم نے اس کو نہیں ٹھیک مینج کیا، مس مینج کیا، مس اپروپریٹ کیا، اور آج یہ حالت ہو گئی۔ ابھی جب پانی کی شارٹیج ہے تو فوڈ کدھر سے آئے گی؟ اگری آپ کے پانی کی شارٹیج نہ صرف ادھر ہے، پانی کی شارٹیج تو آپ کی اوپر سورسز سے خراب ہو گئی، اور ابھی جب اتنی شارٹیج ہوئی تو وہ آپ کی اگلی جنگ کا محاذ کھل گیا۔ سر بیسیکلی مس مینجمنٹ ہوئی ہمارے بیوروکریٹ سے، ہمارے 1947 سے لے کے آج تک ہمارا بیوروکریٹ اس کی پالیسی نہیں بنا سکا۔ اربوں روپے ان پہ خرچ ہوتے ہیں، یہ سرکاری ملازمین کہہ لیں یا سرکاری حاکمین کہہ لیں، یہ اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایک بھی پالیسی نہیں بنائی پاکستانی پانی کو سیو کرنے کے لیے؟ میں عرض کروں جی، کسی بھی ملک میں اس کی کامیابی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آپ کو ڈٹرنٹ اکاؤنٹیبلٹی چاہیے۔ آج بھی ملک ہیں جو گردنیں کاٹ دیتے ہیں، جہاں ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی، لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے خوف نہیں کھائیں گے، قانون فوری طور کے اوپر نافذ نہیں ہوگا، سزائیں سخت ترین نہیں ہوں گی، بیلیں مل جائیں گی تعلق سے یا گریس لگانے سے، یا کیسز آپ کے 10 سے 20 سال ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے۔ کیسز کی جو سیڑھیاں ہیں وہ آپ نے 4 سٹیجز کر دیں، سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ کیوں نہیں چندے کیسوں کے لیے آپ 1-2 سیڑھیاں ختم کر سکتے؟ سر خاص طور بیوروکریٹس کے لیے سر، پھر جب آپ سے آ جاتے ہیں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوٹس کی طرف، نیب سے لے کے ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، پولیس، آپ کے جو کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور جتنے کیسز کنوکشن ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، وہ تو آپ کی 5% کے لگ بھگ ہے، 95% تو درمیان میں کھائے پیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کا کوئی سسٹم نہیں، نہ پروینٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا۔ کوئی بھی ملک بچتا ہے تو وہ پروینٹیو اکاؤنٹیبلٹی سے بچتا ہے جی۔ آپ کی پروینٹیو اکاؤنٹیبلٹی انتہائی سخت ہونی چاہیے، بندہ واردات کرنے سے پہلے روکا جا سکے، پرٹیکولرلی فائنینشیل سائٹ پہ، پرٹیکولرلی گورنمنٹ سائٹ پہ، پرٹیکولرلی ٹھیکوں کی سائٹ پہ، پرٹیکولرلی کک بیک اور کمیشنوں کی سائٹ سے۔ جو چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کو تو ٹھیک کیجیے۔ سر اسلامک اکنامک سسٹم یہی ہے کہ پریونٹ کرائم، کہ کرائم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے ملک میں یہ سچویشن چل رہی ہے کہ جی پہلے کرائم ہوگا، پھر ہماری جو دوست ہیں ہمارے پولیس ہیں، ایف آئی اے، نیب، وہ آئیں گے، پھر وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کرائم ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک وہ پروسیس ہے جو الٹی گنگا بٹھائی جا رہی ہے، الٹی گنگا بٹھا رہے ہیں، جس میں جو کرائم کرتے ہیں وہ اتنے آرگنائزڈ ہیں، اتنے پاورفل ہیں، اتنے بااثر ہیں اور اتنے مضبوط ہیں، وہ مافیا بن گئے ہیں۔ جنہوں نے کرائم کرنا ہے ان کے گینگ بن گئے ہیں، مافیا بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ سر یہ تو ڈسکشن تو ہمیں، میں ابھی آ جاتا ہوں جس پہ آپ کے پوائنٹ پہ، فوڈ سیکیورٹی پہ۔ دیکھیے فوڈ اس وقت سیریس پرابلم ہے تمام ملکوں کا دنیا میں۔ فوڈ ہوگی تو قوم بچے گی، قوم بچے گی تو لڑنے کے قابل ہوگی، لڑنے کے قابل ہوگی تو ملک بچیں گے اور دفاع ہوگا جی۔ آپ کی فوڈ سیکیورٹی ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے نیشنل سیکیورٹی سے۔ آپ کے ملک چائنا نے کیس سٹڈی ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ہیوج
سائلوز ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن سٹور کرنے والے ایک جگہ نہیں، تقریباً اپنے ہر شہر میں ہر پورٹ میں اتنی فوڈ سیکورٹی، اور وہ فوڈ سیکورٹی فوڈ خریدتے ہیں، پرانی چینج اوور کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور اس کو فریش سے فل کرتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں۔ جتنی ان کی آبادی کو چاہیے فوڈ، اتنی فوڈ کا حصہ ریزرو ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ فوڈ کا ڈپارٹمنٹ تھا آپ کا، آپ اپنے فلور ملوں کے لیے فوڈ رکھتے تھے، کوئی میرا خیال ہے کہ 20-25 گندم سپلائی کرتے تھے وہ ٹن میٹرک ٹن۔ آپ ابھی حالت یہ ہے کہ پچھلے سال آپ نے فوڈ گندم نہیں خریدی، کسان کو آپ کہتے رہے کہ خریدیں گے خریدیں گے خریدیں گے، 2-3 مہینے اس کو خوار کر کے، کبھی آپ نے کہا نمی زیادہ ہے، کبھی آپ نے کہا اس کا پیکنگ مٹیریل آ رہا ہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی، الٹیمیٹلی آپ نے IMF نے کہا، یا پتہ نہیں آپ کے کسی برائٹ اسکالر نے کہا کہ گندم ہم نے نہیں خریدنی، فوڈ کا محکمہ ختم۔ اگر آپ نے گندم نہیں خریدنی تھی تو اس کا آلٹرنیٹو بنانا نہیں چاہیے تھا۔ کوئی بھی عقل تو چھوڑیں، بے عقلے کو بھی پتہ ہے کہ آپ ایک چیز ختم کر رہے ہیں، اور وہ ختم کر رہے ہیں جو کہ روز کھانے کی ہے، جو 3 وقت کھائے گا تو بچے گا۔ شہروں میں تو آپ دے دیں گے نا کسی کو تھیلا، کوئی تھوڑا سبزی میں، گاؤں میں تو اس نے اسی گندم، جو گندم اس کے حصے کی اس کو کھانا ہے۔ ہٹ مین پالیسی لگتی ہے، ہٹ مین اکانومسٹ یہ ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے ایسی پالیسی کریٹ کرنی ہے جس سے ملک کا کولیٹرل ڈیمیج ہو۔ 1958 میں صدر ایوب صاحب نے بھی لینڈ فارم کے نام سے پالیسی نکالی، جس کے بعد ہم نے 12-13 سال مسلسل گندم امپورٹ کی، کیونکہ کسان نے گندم لگائی نہیں، کسان کو نقصان پہنچانے کے لیے پالیسی کریٹ کی گئی۔ آج جو پالیسی فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کیا گیا، مجھے یہ انفارمیشن ہے کہ کرپشن چھپانے کے لیے، کرپشن بہت زیادہ ہو چکی تھی اور آبویس تھی، تمام فلور ملوں کو پتا تھا کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے، ہر فلور مل کے مینیجر کو پتا ہے کہ کہاں کرپشن فوڈ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ کرپشن ختم کرتے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا، جس کا کاؤنٹر یہ ہوا کہ ہم پاکستانیوں کو اگلے سال گندم جو ملے گی وہ شاید نہ ملے، یا شاید بہت مہنگی ملے، شاید گورنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت امپورٹ کرنی پڑے ڈبل پرائز پہ۔ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ جب گندم، آپ کا گندم کا محکمہ یہ کہتا ہے کہ کاشتکار کو گندم 4000 روپے من، 4000 روپے من اس کو کاسٹ کرتی ہے، اور اس سے خریدنے کے لیے 200-400 روپے اوپر ہونا چاہیے، 4200 کہتے ہونا چاہیے۔ تو پھر جب آپ کا محکمہ یہ کہتا ہے کہ اس کی 4000 کاسٹ کرتی ہے، تو یہ کون سا دنیا کا اصول ہے کہ آپ اپنے کسان کو، کاشتکار کو، جو غریب آدمی ہے، اس کو آپ مار دیں، اس سے گندم خریدیں، آپ اس کو مجبور کریں کہ وہ 2200-2400 میں بیچے، آپ مارکیٹ گرا دیں، اپنی پرچیز بند کر دیں۔ آپ نے کہا تھا ہم سٹوریج دیں گے، وہ کچھ نہیں کیا، زبانی جمع بندی تھی۔ کبھی آپ نے کہا ہم 5000 روپیہ ایکڑ دیں گے، کسان کارڈ کے تھرو دیں گے۔ وہ بھائی کسان کارڈ تو چند لاکھ کے لوگوں کے پاس ہے، گندم والے تو کروڑوں لوگ ہیں۔ آپ کی تو 65-70% آبادی گندم لگاتی ہے۔ وہ جو بیٹھے ہیں ادھر گاؤں میں، ان کا کون والی وارث ہے؟ وہ تو غریب 2 کمروں میں رہ رہے ہیں، اس کمروں میں انہوں نے گندم کی بوریاں رکھی ہیں، وہ چوہے کھا رہے ہیں، وہ رہنے کی جگہ خراب ہو رہی ہے، وہ پولوشن ہو رہی ہے، وہ اس کی پیسٹیسائڈ ہی اور اس کو انفیکٹ کرنا ہی افورڈ نہیں کر رہے اس قیمت میں۔ پچھلے سال بھی آپ نے کیا، آپ نے اس سال پھر رپیٹ کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا پالیسی ہے۔ پھر آپ نے رپیٹ کیا، گندم ہوتی ہے اپریل اور مئی کے شروع میں، مئی کی 10 تک گندم کاٹی جاتی ہے، ہارویسٹنگ ختم ہو جاتی ہے، توڑی بک جاتی ہے۔ اس وقت تک آپ نے کوئی چیز زمین پہ نہیں لائی۔ اعلان آپ نے کیے بڑے اچھے اچھے کچھ، جو اعلان کیے اس کی امپلیمنٹیشن چیک کرنے والا محکمہ کون سا ہے گورنمنٹ کا؟ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ غریب مر رہا ہے، مرنے کی حالت یہ ہے کہ بٹر ہوئے ہوئے لوگ بہت سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ابھی دیکھیں نا، جب آپ کے پاس گندم نہیں ہوگی، آپ کی فوڈ سیکیور نہیں ہوگی، آپ امپورٹ کریں گے، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ جب آپ امپورٹ کریں گے، امپورٹ تو آپ کرتے ہیں، خرچہ گورنمنٹ کا چلاتے ہیں قرضے لے کے، بینک آپ کو قرضے دیتے ہیں تو آپ سرکاری ملازموں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو فضول قسم کے نان ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ بھی آپ برداشت کرتے ہیں، کوئی ان پہ بھی سختی نہیں ابھی ہوئی۔ مگر جب آپ گندم کریں گے، وہ تو آپ کو فارن ایکسچینج چاہیے،
اور فارن ایکسچینج آپ خرچ کریں گے، آپ کی گندم کجا بہتر ہے یوکرین سے اور باقی ملکوں سے یا یو ایس اے سے، وہ گندم آپ لو کوالٹی کی لیں گے، لائیں گے ڈالروں میں اور ڈبل پرائس پہ لائیں گے، اور ڈبل پرائس پہ لائیں گے، اور ادھر جب لائیں گے تو اس کو سستا کدھر کریں گے؟ لیٹ می ایڈ اے فلیور ٹو ہول آف یور ڈسکشن کہ میری ابھی ایک کسان سے بات ہوئی جڑاوالا میں، اس نے کہا جی جو آڑتی ہیں، جو انویسٹر ہیں جنہوں نے ہم سے گندم خریدی ہے، وہ انہوں نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے کہ آکشن میں پرائس کیسے بڑھا رہے ہیں، 1811 روپے پر من، 12 روپے پر من، 1813 روپے پر من، اس طریقے سے بٹھا کے ہماری آکشن لگا رہے ہیں ذلیل ترین ہمیں، یعنی کہ میکسیمم لاس ہمیں پہنچایا گیا، اور وہ رو رہے تھے، اور مریم نواز صاحب کو بالکل لٹرلی گالیاں ہی دے رہے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ تو اس نے کسان کارڈ مجھے نکال کے دکھایا، اپنا نمبر بھی دیا ہے، کہتے ہیں مجھے پروگرام میں بلائے، مجھے پتہ ہے مجھے تھریٹ ہوگی، اور یہ جو کسان ایجنسیز ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ، جو ان کے حق میں بیان دیتی ہیں، ان کے لیے ہم تھریٹ بن جائیں گے۔ یعنی اس نے کہا کسان کارڈ کا ہمیں الٹا نقصان ہے، اگر ہم کوئی کھاد اور وہ لینے جاتے ہیں، کسان کارڈ دکھائیں گے تو ہمیں مہنگا ملے گا، پہلے ہی ہمیں 4000 کی چیز 8000 سے 12000 کے درمیان ملتی ہے، اور اگر کسان کارڈ دکھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک ایڈیشنل 20-25% ایکسٹرا کاسٹ پڑتی ہے کسان وہ کارڈ بھی دکھانے سے۔ پڑتی ہے، کسان کارڈ بنانے پہ بھی کاسٹ پڑتی ہے۔ میں بڑی آپ کو چیز اور بتاؤں، یہ پتہ نہیں کون ایکسپرٹ ہے، سر پیسے کھا رہے ہوں گے نا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے آیا بینک آف پنجاب کا کوئی ایجنٹ بیچ میں گورنمنٹ میں آ گیا ہے یا باقی بینکوں کا، ہر سکیم جو آپ لا رہے ہیں اس کا اناؤنسمنٹ آپ کی قرضے ہیں کہ یہ سکیم قرضہ لے لیں، یہ سکیم قرضہ لیں۔ او بھائی بے شک اس میں انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، بات یہ ہے کہ جب آپ قرضہ لیں گے تو کولیٹرل بھی تو دیں گے، زمین کے کاغذ آپ پلیج کر دیں گے، قرضہ واپس کیا نہیں جائے گا، کدھر سے کریں گے؟ 4000 کی گندم آپ 2400 میں بیچ کے قرضہ واپس کدھر سے کریں گے؟ تو آپ کی تو زمین بھی گئی۔ سر جی اس کے علاوہ جو ٹریکٹر سکیم نکالی ہے، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ کے ساتھ کسان کو بٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو 10 لاکھ روپے ایکسٹرا ایڈ کر دیا ٹریکٹر سکیم میں سپلائر نے جو آپ نے اس کو دینا جو اس نے سبسڈی دینی تھی، اور اس کے بعد اس کی جو سمجھ لیں جو اس کی کوالٹی تھی ٹریکٹر کی، وہ بھی کمپرومائز کر دی۔ جن لوگوں نے لیے ان کا 4-6 ماہ میں ٹریکٹر کمپرومائز ہو گیا، قرض بھی چڑھ گیا، پیسہ بھی نکل گیا، اور ان کو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے۔ جو سپلائر کو بینیفٹ ملا، جنہوں نے قرض دیا ان کو بینیفٹ ملا۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری فائنینشیل گیم ہو رہی ہے، بینیفیشریز ہیں کچھ لوگ جو پالیسیز کے تحت بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، لیکن کسان کو، انسان کو مار کے۔ میں ایک چیز اور عرض کروں جی، لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں سیاسی پارٹیاں الیٹ کلاس، اس لیے کہ بہت پیسہ چاہیے سیاسی پارٹی میں کام چلانے کے لیے، الیکشن الیٹ کلاس، آپ کے پاس 15-20 کروڑ ہوگا تو الیکشن کی ٹکٹ لیں گے نا جی، اور پھر خرچہ بھی کریں گے، پارلیمنٹ الیٹ کلاس، بیوروکریسی الیٹ کلاس، فیصلے برائے الیٹ کلاس، جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ ان کو اسٹڈی کریں، پتہ لگتا ہے کہ یار اس کا فائدہ یا تو مل وہ اونر کو ہو رہا ہے یا بینکر کو ہو رہا ہے۔ تو یہ جو میں گزارش یہ کروں گا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بڑی سنسیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کو فوری طور پہ یہ چیزوں کو خود اسٹڈی کرنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بیٹھ کے اس کے انالیسز لینے چاہیے، اور اس کے بعد جو فیکٹس فگر ہیں فیصلے میرٹ کے اوپر کریں، فیصلے ایسے بیوروکریٹ یا ایسے مشیروں پہ نہ کریں یا جن کی کوئی اپنی انٹرسٹ ہو یا جو اپنی نالیکی کی وجہ سے آپ کو مس گائڈ کر رہے ہیں۔ سر اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں مریم نواز صاحبہ ایک ایک فہم رکھتی ہیں، یہ جو فیصلے کروائے گئے ان سے، ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے کہ کس کے کہنے پہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ ہٹ مین پالیسی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ میں نے جی پچھلے سال بھی، مجھے جب یہ فیصلہ ہونے والا تھا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میری آواز ڈیسیژن میکر تک پہنچ جائے، اور یہ نقصان نہ پارٹی کا، نہ وہ ملک کا، نہ کسانوں کا۔ سر میں نے 1 to 1 سر ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، بریک کے بعد یہیں سے بات کرتے ہیں کہ کرنل سیف قریشی صاحب نے پچھلے سال کیا انیشیٹو لیا کہ پالیسیز ہٹ مین پالیسیز نہ آئیں۔ ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ کرنل سیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا جس میں کہ مریم نواز صاحبہ کو
کوئی پلان دیا, کوئی ایڈوائز کی؟ سر کیا آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے پلان؟ جی میری مریم صاحبہ سے تو میٹنگ نہیں ہو سکی, مگر دیگر حضرات جو پاس ڈیسیژن میکنگ میں تھے میں نے ان کو میسیج بھی بھیجے, پھر ایک آدھ فنکشن پہ ہم ملاقات بھی ہوئی, تو میں نے 1 to 1 گزارش کی. میں نے ان کو بتایا کہ یہ ظلم کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو فوری طور پہ بند کریں. اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ باقی تو چیز چھوڑ دیں. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق واسطہ ہے, پنجاب میں ووٹ بڑا افیکٹ ہوگا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, کاشن کر رہا ہوں. صحیح بات. یہ ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار رہے ہیں. سر تاجر بھی کسان نکل رہا ہے, تاجر کو نکالا جا رہا ہے طے بازاری کے. وہ صرف آپ غریبوں کی ریڑیاں ہی نہیں اٹھا رہے, آپ بہت کچھ توڑ رہے ہیں. آپ صفائی تو کر رہے ہیں, مگر صفائی کریں, ساتھ مانیٹرنگ بھی کریں, اس حد تک گریجولی کریں کہ آپ کا شہر بھی صاف ہو جائے اور غریب مار بھی نہ ہو. مگر دوسری بات, اور اگر آپ نے غریبوں کو, وہ دیکھا ہے میں نے کہ فٹ پاتھ کے اوپر انتظام کیا گیا ہے ریڑیاں لگوانے کا, تو وہ پہلے آپ بنوا لیں. وہ کتنا کا خرچہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ ہر سڑک پہ فٹ پاتھ پہ ریڑیوں کی جگہ بنا لیں, ان کو شفٹ کر کے ریڑیاں الاٹ کر دیں, اپنے آپ یہ طے بازاری ختم ہوگی. لیکن اس میں بھی میں نے ریڈیو والے سے پوچھا, وہ سارے مزدور ہیں اور ریڈیو کا آنر ایک ہی بندہ بھی پیچھے ہے. اچھا, دوسرا جو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں کسانوں کے متعلق کوئی میرے 10-15 پروگرام ہوں گے. میں نے ریگولرلی آواز اٹھائی, کوئی میرا انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی شیڈ نہیں ہے, کوئی کسی ٹکٹ کا نوکری کا میں محتاج نہیں ہوں. مگر باوجود اس کے جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بڑی ہی, اس کا ملک کو بھی نقصان ہوگا, اس کا لیڈرشپ کو بھی نقصان ہوگا, اس کا لوگوں کو بھی نقصان ہوگا. سر وقت بہت کم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کوشش کی, ہم نے بھی کوشش کی, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ حاکم اعلیٰ, وزیر اعلیٰ اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں کہ پالیسی اگر اس کا بینیفیشری عام آدمی ہوگا تو ان کو عزت ملے گی. شہزاد صاحب میں ایک عرض کروں, سر پتہ نہیں کیوں نہیں, میں وہ کون سے اتنے ایکسپرٹ ہیں جو گندم خریدنے کی بجائے یا گندم کا کچھ حصہ ایکسپورٹ کرنے کی بجائے, یا گندم کو دیکھو, یہ کاروباری طور پہ 20 چیزیں ہوتی ہیں کسی کی قیمت اوپر لے جانے کے لیے. جی جی, اس کے مختلف طریقے ہیں, کوئی بھی طریقہ آزما کے آپ قیمت کو سٹیبل کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کیا؟ ایک اس کے بعد گندم اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, کسان رو رہا ہے, کبھی اس کو ٹریکٹر دکھا رہے ہیں, وہ کس کو ملے گا جی؟ جس کے قرآن اندازی ہوگی 10% لوگوں کو, یا 5 کو, یا 2% کو ملے گا. کسان کارڈ دکھا رہے ہیں, اس کو آپ گراؤنڈ کے آس پاس گھما رہے ہیں اور دوڑائے جا رہے ہیں, وہ گندم ادھر کی ادھر ہی. تو میں یہ کہوں گا کہ ایشو کو ریزالو کریں پلیز, اتنا مشکل ایشو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ سر. اس میں ایک پوائنٹ تو آپ نے طے کر دیا. دوسرا پوائنٹ سر جو 11 مئی سے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی, فوڈ سیکیورٹی ہم نے ڈسکس کر لیا, اگلا 2-4 منٹ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر, جو کہ 28 مئی آ رہا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, 11 مئی سے 28 مئی کا سفر, اور نیشنل سیکیورٹی میں پاکستانیوں کا رول, اور چیف آف آرمی اسٹاف کو, ان دونوں میں فوڈ سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی میں آپ کیا ایڈوائز کریں؟ جی میں یہ عرض کروں گا, چیف آرمی اسٹاف فوج نے وہ کام کر دیا ہے کہ جو آج تک کس ملک میں نہیں ہوا تھا. فوج کو ٹارگٹ ہی کیا گیا, کوئی کسی چیز پہ بحث کر رہا ہے, کوئی کسی پہ کر رہا ہے, جس کا دل چاہ اس نے منہ سے جو کچھ اس کا دل چاہے اس نے دل آزاری کی. شہیدوں کی بھی کی, آگے مورچے میں فوجیوں کی بھی کی, انہوں نے فوج کی ہر چیز. اللہ تعالیٰ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار کو عزت دینی تھی اور ان کے ساتھیوں کو عزت دینی تھی. اس لیے نیک نیت ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں, ملک سے مخلص ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا, انہوں نے پرفارم کر کے دنیا کی ہسٹری میں گولڈن چیپٹر ایڈ کر دیا. یہ کیس سٹڈی ہو گئی ہے ملٹری اسٹریٹجی کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے. جب بھی ہوا کرے گا یہ پاکستان کی ایفیشنسی ڈسکس ہوا کرے گی. میں یہ عرض کروں جی, ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے فوڈ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی سے, اور اس کو آسان نہ لیں فوڈ سیکیورٹی کو. اور دوسرا, اس وقت جب کہ وہ اپنا سندور لمبا کیے جا رہے ہیں بانے سے, ان کو عقل آ جانی چاہیے تھی کہ ان کا کیا کچھ نقصان ہو چکا ہے. اگر پھر وہ جھوٹ بول کے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, تو وہ تو بھی سیٹلائٹ سے ساری امیجری آ گئی ہے. انڈیپینڈنٹ ویسٹرن سیٹلائٹ بھی بول پڑے ہیں, چائنیز بھی بول پڑے ہیں, انڈیا کا اپنا سیٹلائٹ بھی اگر کام کر رہا ہے جس کے اوپر میں ڈاؤٹ فل ہوں,
تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اس کو پتا ہوگا. یا ویسے ان کی انٹیلیجنس خود جا کے دیکھ لیں, ان کے سارے آرمی ایئر فورس چیفوں کو پتہ ہے کہ ایئر فورس ان کی 50% سے زیادہ سکریپ ہے. سکریپ بیچیں گے, جتنے ان کے ایئر کرافٹ ہیں اس کا سکریپ لینے والا ان کو کوئی نہیں ملے گا. اگر انہوں نے پنگا لیا تو میں یہ کاشن کر جاؤں کہ ایسا سبق حاصل ہوگا کہ پھر انڈیا کا نام بھی اس کا کسی داستان میں انڈیا کی نہیں ہوگا. معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی, انویسٹر کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے انویسٹر ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے, ان کا جو ایسٹ ہے, کولیٹرل ڈیمیج وہی خراب ہوگا. پاکستان کو تو انشاءاللہ عزت ہی ملے گی. سر اس میں جو 11 مئی کی ان کی اوقات تھی اور 28 مئی کو ہمارا جو تھا, اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے جی, یہ 70s میں کام شروع ہوا. مجھے یاد ہے 72 میں ہم نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ ہم نے تب کیا جب ان کی طرف سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا. بالکل ہم نے فیصلہ کیا, اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیے اور لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہر طریقے سے. میں کچھ لوگ میرے بہت نزدیک والے بھی ہیں, ریلیشنز بھی ہیں, خود بھی مجھے کام کرنے کا کچھ موقع ملا. ہم نے اپنی جان کو اپنے مال کو, اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دی, ہم نے اپنے ملک کو ترجیح دی, جس کا اثر یہ ہوا کہ آج ہمارا ملک نہ صرف نیوکلیئر سے بلکہ اپنی ہر چیز میں, ملٹری ڈیٹرنس کی ہر چیز میں, ٹیکنالوجی وائز, افیکٹ وائز, مین پاور وائز, ہر شعبے میں ہم دنیا کی نمبر 1 فوج ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ثابت کیا. جب ثابت کر دیا تو پھر یہ انڈیا کو چانس نہیں لینا چاہیے. انڈیا کو اگر انڈیا کا شوق پورا نہیں ہوا تو بڑی خوشی سے جس دن چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, ہم تیار ہیں. اور اس کے نتائج کیا ہوں گے ابھی ہم صرف بتا دوں, ہم نے الفتح میزائل جس کا صرف رینج 200 کلومیٹر تھا, ادھر تک رہے, ملٹری ٹارگٹ تک رہے, اکنامیکل ٹارگٹ پہ نہیں گئے. ہم نے انڈیا کو کولیپس ہونے سے بچایا. کچھ ہم بچا گئے, کچھ ان کا انکل ٹرمپ ان کو بچا گیا, کچھ سعودی عرب بچا گیا, کچھ یوں ہی بچا گیا. انہوں نے تڑلے مار مار کے سیز فائر لی, شرط پوری کر کے لی کہ اپنی کرنل اور اس کو قریشی کو, وہ محترمہ کو بٹھا کے انہوں نے خود آواز دی کہ سیز فائر مانگتے, تو پھر سیز فائر ہوئی. دیکھیے امن بڑا مشکل ہے, اور اس خطے میں جہاں ہم پچھلے 78 ایئر سے ہمارا ہی لہو بہر ہے, ہم ہی خون دے دے کے اپنی بنیادیں پوری کر رہے ہیں, ہم ہی پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے. انڈیا نے ہمارے ساتھ 71 میں یا کسی اور جگہ کبھی اچھا نہیں کیا. سر 30 سیکنڈ سے اس میں سے یہ کہ آج ہم چونکہ ان سے بہت اچھی پوزیشن میں ہیں, اگر جنگ کا سٹیٹس آتا ہے تو اس کی معیشت کا فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو ہی ہے, انڈیا کو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے فائدہ پاکستان کا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم. ناظرین, کرنل سیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ فوڈ انسیکیورٹیز کیا ہیں, نیشنل انسیکیورٹیز کیا ہیں. محفوظ پاکستان بنانا ہے تو پاکستان کو ایک کام کرنا ہے کہ فوڈ سیکیورٹیز انشور کرنی ہے. انہوں نے کلیئر کٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو, سرکاری ملازمین کو یہ انسٹرکشن اور ڈائریکشن دے دیں کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہیں, اس میں بینیفیشری کوئی اور ہے. آپ کسان کارڈ دیتے ہیں, آپ قرض دے رہے ہیں ٹریکٹر پہ اور مختلف اسکیموں پہ, لیکن اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے, کسان نہیں ہے. کسان اگر اس کی گندم ٹائم پر ایک ریزنیبل کاسٹ پلس پہ خریدی جاتی تو اس کو بینیفٹ ہوتا, لیکن چونکہ گندم اویلیبل ہے, سامنے پڑی ہوئی ہے, آڑتی اور انویسٹر اس کے ہاتھ چڑھ گیا, جنہوں نے ایکسپلائٹیشن کے تحت وہ جو گندم 3-4 ہزار روپے کاسٹ کی تھی وہ 1700-1800 2100 200 2100 2200 کے قریب جا کے خریدی. بینیفیشری کون ہوا؟ آڑتی. بینیفیشری کون ہوا؟ وہ انویسٹر. لاس کس کو ہوا؟ کسان کو. اگلے سال یہ کسان کیا گندم لگائے گا؟ اگر نہیں لگائے گا تو نقصان ایز اے ہول نیشن کا اور کہاں سے پورا ہوگا؟ تو یہی پالیسی میکر جو سرکاری حاکمین ہے, یہ جس نے پالیسی دی, اس کو کیا سزائے موت دی جائے گی؟ غداری کا مقدمہ اس پہ کیا جائے گا؟
کیا جانا چاہیے، آرٹیکل امپلیمنٹ ہونے چاہیے کہ سرکاری ملازمین کی غلطیوں کو تاہیوں کی وجہ سے جو پاکستانیوں کو لاسز ہو رہے ہیں اس کے اوپر ضرور کنسیڈریشن ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی کسان آرگنائزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکے۔ وہ بیچارے کوئی ٹھوکر نیاز بیگ بند کر دیں گے، کوئی سڑک بند کر دیں گے، اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں۔ نہ کوئی لیگل شیلٹر ہے ان کے پاس، نہ کوئی اکنامک شیلٹر ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے میسج دے گئے کہ فوڈ سیکیورٹی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی نیشنل انسیکیورٹی سے ہم اپنے آپ کو اوائڈ کر سکیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے بیان کیا کہ 11 مئی سے 28 مئی تک کا سفر تھا 1999 میں، جہاں پہ ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم پاکستانی ایک عزت رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں، ہم اپنا پاکستان کو محفوظ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ آج سندور 2 اگر پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی انٹینشن لی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر کرنل سیف قریشی صاحب یہ پوری طرح تنبیہ کر گئے انڈیا کو کہ نقصان آپ کا ہوگا۔ انڈیا کو سیف کرنے کے لیے، بچانے کے لیے انکل سیم ٹرمپ آئے، سعودی عرب آیا، یو اے آیا، کیونکہ سعودی کی یو اے کی انویسٹمنٹ انڈیا میں ہے۔ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کو بارآور کرا دیں کہ ہم تیار ہیں، اگر آپ نے ہماری معیشت کو، ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم ضرور اس کے کاؤنٹر کریں گے۔ ناظرین، یہ چند باتیں ہوئی تو ہمارا چھوٹا سا پروگرام، اس پروگرام کے توسل سے ہم نے آج کے پروگرام میں جو 4 باتیں ڈسکس کی ہیں کہ پاکستان محفوظ پاکستان، اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ مضبوط پاکستان ہوگا، اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی محفوظ نہیں ہو سکتا، اگر ہم نے اس کی حفاظت کر کے پروان چڑھا دیا تو یہ مضبوط ہوگا اور ترقی یافتہ پاکستان ہوگا۔ اس کے لیے اکنامک ریفارمز بہت ضروری ہیں۔ اکنامک ریفارم میں صرف ایک پوائنٹ رکھیں کہ اس کا بینیفیشری پاکستانی ہو، نہ کہ پالیسی میکر، اس کا بینیفیشری ایک غریب آدمی ہو، نہ کہ وہ بیوروکریٹ جو بیٹھا ہوا ہے کہیں ٹوپی پہن کے، نہ کہ وہ انویسٹر جو پالیسی شیلٹر میں کما رہا ہے، نہ کہ وہ بینکر جو سودی کاروبار میں ہے، اس کو اپنے پیسے سے غرض ہے، اس کو یہ غرض ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کا وہ کتنا خون نچوڑ رہا ہے۔ وہ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے لیے سرکاری ملازمین اپنے لیے تنخواہیں سلیکٹ کرتے ہیں، وہ غریب آدمی کے لیے سلیکٹ نہیں کی جاتی۔ آج اگر گندم 4500 روپے من سے کم ہو کے 2200 پر آئی ہے تو وہ کسی کو نقصان دے کے آئی ہے، وہ کسی مارجن یا اکنامک گین کے تحت نہیں آئی۔ کیا چینی بھی سستی ہوئی؟ کیا بجلی بھی اس حساب سے سستی ہوئی؟ کیا گھی بھی سستا ہوا؟ جو کہ پالیسی، وہ بھی پالیسی کے تحت شیلٹر میں ہے۔ اس شیلٹر کو ختم کر دیں۔ آپ دیکھ لیں جتنی گھی امپورٹ کرنے والی کمپنیز ہیں ان تمام کو شیلٹر دیا گیا ہے، وہ تمام کی تمام انڈر پالیسی کما رہی ہیں، ان کو شیلٹر ہے، ان کی پالیسی کو نہیں چھیڑا جاتا کیونکہ وہ رولنگ ایلیٹ کی ممبر ہیں، کیونکہ وہ ڈونیٹ کرتی ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اکنامک ریفارمز ایسے لے آئیں کہ جس میں عام پاکستانی کی انکم بڑھ جائے۔ جب عام پاکستانی کی انکم بڑھے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیکس بڑھے گا، جب گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیکس بڑھے گا تو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ جو ارریلیونٹ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کا بوجھ پاکستانیوں سے ہٹا دی جائے۔ ناظرین، یہاں پہ سچویشن صرف ول کی ہے کہ وہ بیوروکریسی جو 78 سال سے کام کر رہی ہے وہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے کام کرے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی یافتہ پاکستان ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔